السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انتہائی واجب الاحترام احباب ذی وقار، قابل عزت، قابل احترام اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، موجودہ حالات اندر تقریباً ہر مسلمان افراتفری دا شکار ہے۔ جس مسلمان دے کول بھی بیٹھا جائے وہ ایو بات کردہ نظر آندا ہے، اے مسائل نے، اے پریشانیاں نے، اے دکھ نے۔ تو دین اسلام نے ایسے دکھی مسلمان لئی کچھ اصول اور ضابط بیان فرمائے نے۔
اگر میں اور تسی انہاں اصولاں تے عمل کر لئیے تو ساری زندگی اندر ایک انقلاب روحانیت اور اللہ دی طرف رحمت اور برکت دا نزول ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ گزر چکے ہے، تو رمضان دے مہینے نے بہت سارے پیغام اور بہت سارے میسج چھوڑے نے، تو میں بڑے اختصار نال رمضان المبارک دے مہینے نو سامنے رکھ کے 3 طرح دے میسج اور پیغام تہاڈی نظر کرن دی کوشش کراں گا۔ سب تو پہلا میسج اور پیغام رمضان المبارک دا یہ ہے کہ جڑا بندہ چاہتا ہے ان دی زندگی اندر اللہ دی طرفوں رحمت آئے، برکت آئے اور اللہ دی طرفوں سکون اور اطمینان نصیب ہوئے، تو پہلا میسج رمضان المبارک دا یہ ہے کہ وہ نیکی اندر رغبت اختیار کرے۔ نیکی جڑی ہے وہ شوق دے نال کرے، نیکی جذبے دے نال کرے۔ جس طرح دی اسی نیکی کردے ہیں یہ نیکی نہیں ہے، جی آیا با جماعت نماز پڑھ لئی، جی آیا چھوڑ دیتی، جی آیا بالکل نماز تو غافل ہو گیا، دین تو غافل ہو گیا، شریعت تو غافل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ پھر شوق دے نال عبادت ہونی چاہیے۔ بہت سارے مسائل، بہت سارے دکھ اور بہت ساریاں پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی صرف شوق نال عبادت کرن دی وجہ تو دور فرما دیندا ہے، اور یہ صرف دعویٰ نہیں، دعوے تے دلائل موجود ہیں۔ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے نبی رحمت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق اسا جان لیا ہے کہ تسی اپنے سینے اندر تنگی محسوس کر دے ہو۔ کنہ دے بارے کیا جا رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے۔ آپ مشرکین مکہ نو توحید دی دعوت دیندے سن، قرآن سناندے سن، واض و نصیحت کردے ہیں، شرک تو بچن دی دعوت دیندے ہیں، تے انہوں نے آپ دی بات نو تسلیم نہیں کیتا، آپ دی بات نو منیا نہیں، تے نبی علیہ السلام غمگین ہو گئے، دل اندر تنگی محسوس کی تھی، تے رب نے آسمان تو کیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تہاڈا دل غمگین ہو گیا، تسی اپنے دل اندر تنگی محسوس کر دیو، اگر چاہتے ہو تہانوں راحت پہنچے، سکون پہنچے، تہاڈی پریشانی دور ہوئے، تے کرنا کیے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے میرے محبوب پھر میری تسبیح بیان کیتا کرو، میرے راستے اندر میرے در تے آ کے سجدہ کیتا کرو۔ محبوب جی کی ہوئے گا؟ اندے نال تہاڈے دل دی جڑی تنگی ہے، پریشانی ہے، انہوں دور فرما دیں۔ قرآن دے ایک اور مقام بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جدو تانوں فرصت مل جائے، فارغ ہو جاؤ تے ساڈی شوق نال عبادت کیتا کرو، رغبت اختیار کرو، دل لگی نال عبادت کیتا کرو۔ تو محترم پیارے بھائیو، ان قرآن پاک دی آیات تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ دی عبادت جڑی ہے وہ شوق نال کرنی چاہیے، محبت نال کرنی چاہیے، پیار نال کرنی چاہیے۔ اے نہیں کہ اذان ہو گئی ہے، اجے تے 15 منٹ پے نے، اجے تے 20 منٹ پے نے، اجے تے جمعے دا اتنا ٹائم ہے، اتنا ٹائم پہ ہے، اے نہیں۔ جدو اذان آ جائے
پھر دوڑنا مسجد ال۔ صحیح البخاری میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک تے غور فرمائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت اندر ذرا کفیت تے غور فرمایا جی۔ اسی بھی ماشاءاللہ پکے ٹھکے مسلمان دیندار، پھر کہندے ہیں ساڑے تے اے پریشانی آ گئی، اے دکھ آ گیا، اے مصائب آ گئے، اور ساڑے مصائب کیوں نہ آن؟ او بھائی نماز پڑھیا کر۔ میرے تے مولانا کپڑے ہی پاک نہیں ہوندے، میرے کپڑے پاک نہیں، نماز پڑھیا کر۔ میرے سار اندر درد ہے، نماز پڑھیا کر۔ میریاں لتاں دکھ دیاں نے، نماز پڑھیا کر۔ کاروبار تو ٹائم نہیں ملتا۔ جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، جس نبی دی سیرت پاک سن رہے ہو، اس نبی دا کردار ویکھو۔ نماز نال، دین نال، شریعت نال آپ دا کتنا لگاؤ ہے۔ ماں جی ایسا فرماندیاں نے مرض الموت دی کفیت ہے آپ دی، اور آپ بے ہوش ہو رہے ہیں۔ ہوش آندا ہے آپ دا پہلا سوال عائشہ دے بارے نہیں پوچھیا، فاطمہ دے بارے نہیں پوچھیا، حفصہ دے بارے نہیں پوچھیا، حسن حسین دے بارے نہیں پوچھیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کی کیتا ہے، اصل الناس اصل الناس اصل الناس۔ آپ فرماندے نے لوگاں نماز پڑھ لئیے کہ کوئی نہیں پڑھی؟ جواب آندا ہے نہیں محبوبہ، ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، صحابہ اکرام تو آڈا انتظار کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، صحابہ دے بھی نظریے تے غور کیجئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے انداز تے بھی غور کیجئے۔ امام صاحب نہیں آئے، مقتدی کھڑے نہیں ہوئے۔ ساڑھا حال کی یہ ٹائم ہو جائے، ادھے آدھو ویکھو امام صاحب آئے نہیں آئے، آپ کھڑے ہو جاؤ۔ امام کا حق ہے جب تک امام مصلی پہ نہ آئے اس وقت تک مقتدی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ صحابہ اکرام انتظار کر رہے ہیں اور آپ پر غشی طاری ہے، غشی بے ہوشی کی کفیت ہے۔ اس کفیت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دفعہ ایسے ہوا، ہوش آتا آپ بے ہوش ہو جاتے، یہی سوال کرتے۔ جب تیسری دفعہ ہوش آیا تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتا جائے او میرے مصلی تے آ جان، او صحابہ اکرام نو نماز پڑھان۔ حضرت ابو بکر صدیق مصلی تے آ گئے، تکبیر ہو گئی ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت نو افاقہ محسوس ہویا ہے، آپ نے اپنے آپ نو کچھ بہتر محسوس کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے۔ فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حدیث دے الفاظ نے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا۔ اینج کر کے نا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کندھے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھے تے اینج کر کے ہاتھ رکھے ہے، اور ایک پاسے سیدنا عباس دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے ہے۔ واہ ماں عائشہ تیری عظمت تو صدقے، نقشہ کھینچے ہے۔ فرماندیاں نے ورجلاؤ تو خطانی علی الارض، عربی جان دے ہوندے نا تے کپ کپی تاری ہو جاندی، بڑے سخت الفاظ نے حدیث دے، صحیح بخاری ہے۔ ورجلاؤ تو خطانی علی الارض، نبی پاک دے پاؤں مبارک زمین تے لکیر بناندے آ رہے سن، اور آپ باجماعت نماز پڑھن لئی آ رہے سن۔ کیسا شوق، کیسا جذبہ، کیسی کفیت۔ اج اسی کہندے ہیں ساڈے مسائل حل نہیں ہوندے، ساڈے دکھڑے، ساڈیاں پریشانیاں، ساڈے غم دور نہیں ہوندے۔ ایسا انداز نال عبادت کرو تے صحیح۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح البخاری ہے اتنی عبادت کر دے محبت نال، پیار نال، کہ آپ دے پاؤں مبارک اندر ورم آ جاندا، آپ دے پاؤں مبارک سوج جاندے۔ اور ماں جی عائشہ فرماندیاں سن اے محبوب اللہ نے تہاڈے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیتے نے، تسی اتنی محبت نال عبادت کر دیو۔ تے آپ فرماندے سن افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ ایک کفیت سی آپ دی، قرآن اسی محبت نال، صدقات و خیرات اسی محبت نال، نماز اسی محبت نال۔ اگر صحابہ کرام دی مثال دیاں،
صدیق دی سیرت اس حوالے نال بھری پئی، نیکی اندر سبقت کرنے والے عمر دی مثال دیاں، عمر دی سیرت نیکی نال بھری پئی، حضرت عثمان دی مثال دیاں، عثمان دی سیرت نیکی اندر سبقت کرن نال بھری پئی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مثال پیش کراں، انہاں دی سیرت نیکی نال بھری پئی ہے۔ آؤ میں صحابہ کرام دے وچوں ایک صحابی دا تذکرہ خیر کراں جس صحابی رسول نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے سسر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دا بیٹا کیا جاندا ہے، اور جنہ دا نام نامی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس قدر نیکی نال پیار، کس قدر نیکی نال محبت، کس قدر نیکی نال عقیدہ، سنیے صحیح البخاری، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی فرماندے نے صبح دا وقت ہوندا، فجر دی آپ نماز پڑھان دے تے آپ دا معمول سی آپ صحابہ کرام کو پوچھیا کر دے میرے صحابہ تہاڈے وچوں کسے نو خواب آیا ہے تے اپنا خواب بیان کرو، کسے نو خواب آیا ہے خواب بیان کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے میرے دل اندر خواہش پیدا ہوندی کہ میں نہیں کوئی خواب آئے اور میں بھی نبی پاک کو تعبیر پوچھاں، آپ کو تعبیر پوچھی جائے۔ فرماندے نے ایک رات میں سوئے ہوئے ہیں، میں نے خواب آیا ہے اللہ دے طرفوں فرشتے آئے ہیں، انہاں فرشتیاں نے میں نے پکڑ لیا ہے، جکڑ لیا ہے تے جہنم دی طرف لے کے ٹر پین۔ کون؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہماری اس جہنم کے حوالے سے کیا تیاری ہے؟ یہ وہ صحابی رسول ہے جس کو متبع پیغمبر کہا جاتا ہے، کیا آپ کی سنت پر عمل کرنے والے، کہتے ہیں پکڑ کر ٹر پڑے۔ جب جہنم کے کنارے پہ پہنچے تیسرا فرشتہ آ گیا، کہا انہوں کیوں لے کے جا رہے ہو، جان دے نہیں ہو یہ تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا پروانہ تے صحابی ہے، کیوں لے کے جا رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے اتنے الفاظ کہن دے دیر سی تے میں نے جاگ ہو گئی، جدو فرماندے نے میں جاگ ہوئی ہے تے ایک خواب جڑا ہے ہن میرے بیان کرانا والا نہیں ہے، میں اپنی ہمشیرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی ماں انہوں نے اپنا خواب بیان فرمایا ہے۔ میں کہ میری بہن ایویں ایویں دا خواب آیا ہے، میں محبوب کو تعبیر نہیں پوچھ سکدا، تعبیر عجیب بھی ہو سکتی ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے، لہذا تو پوچھ اس خواب دی تعبیر۔ ماں جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا کہ میں حفصہ خواب آیا ہے، حضرت حفصہ نے خواب بیان فرمایا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حفصہ یہ خواب تینوں نہیں آیا کسی اور بندے نو آیا ہے، یہ خواب تمہیں نہیں آیا کسی اور کو آیا ہے، یہ خواب کسی اور کو آیا ہے۔ فرمایا ہاں محبوب جی ایک خواب میں نو نہیں آیا، میرے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آیا ہے۔ تے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جملے سنے، لوگوں کسے دے بارے میں کہنا فلاں صاحب بڑے اچھے نے، فلاں صاحب بڑے چنگے آدمی نے، قربان جاواں صحابہ تہاڈی عظمت تو تہاڈے شان تو تہاڈے مقام تو۔ نبی پاک فرماتے نے نعم الرجل یا عبداللہ، اے حفصہ عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، عبداللہ بڑا نیک تے صالح آدمی ہے، لو کان یصلی من اللیل، کاش عبداللہ بن عمر رات تہجد کی نماز نہ چھڑے، تہجد کی نماز نہ چھڑے۔ عبداللہ بن عمر بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ پھر پڑھ لو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت، ساری زندگی پھر تہجد کی نماز نہیں چھوٹی۔ ہم 5 نمازیں وقت پر نہیں پڑھ سکتے اور اللہ کے گلے اور شکوے کرتے نظر، ٹھیک ہے مسائل ہیں، ٹھیک ہے دکھ ہیں پریشانیاں ہیں، لیکن ان مسائل کا حل اللہ نے دین میں رکھا ہے، شریعت میں رکھا ہے۔ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، شاید آپ نے سنا ہو آخری عمر میں یہ آنکھوں سے نبینا ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے نبینا ہو گئے، کہا گیا کہ فلاں علاقے میں جاؤ طبیب حکیم سے علاج کرواؤ۔ جب طبیب کے پاس پہنچے، حکیم کے پاس پہنچے، اس نے مرض کو چیک کیا، چیک کرنے کے بعد دوائی لکھی، دوائی دینے کے بعد کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر ایسے کرنا، اتنے دن اتنے ایام آپ رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، اور اتنے ایام
آپ سرسبز جگہ پر رہیں گے، اپنی حدیث کا درس سبق نہیں پڑھا سکتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرمانے لگے، او حکیم صاحب، طبیب صاحب، یہ اپنی دوائیاں اپنے پاس رکھو، میں رب کے سامنے رکوع اور سجدہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے نیکی میں شوق رغبت رکھنے والے۔ اور قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ بھی ہمیں یہی میسج دے رہی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، اللہ اکبر، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن۔ اللہ فرماندے نے ہووے بندہ مومن، مرد ہووے یا عورت ہووے، وہو مومن، عقیدہ توحید والا ہو، وہو مومن، متبع سنت ہو مومن، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ہو مومن، تو کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو پکیزہ بنا دیں گے، اس کی زندگی میں راحت، سکون، اطمینان رکھ دیں گے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، سکون نہیں ہے تو پھر یہ تلاش کریں، شوق ہے کہ نہیں، شوق ہے کہ نہیں، جذبہ ہے کہ نہیں، رغبت ہے کہ نہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں اچھی زندگی عطا کر دوں گا، مسائل سارے حل کر دوں گا، اور قیامت والے دن بھی اپنے مومن بندوں اور مومنہ عورتوں کو اجر عظیم عطا کروں گا، اجر عطا کروں گا، بہترین اجر دوں گا۔ تو آئیے پہلا میسج جو رمضان چھوڑ کر گیا ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کرنی ہے شوق کے ساتھ، نماز پڑھیں شوق کے ساتھ، قرآن پڑھیں شوق کے ساتھ، صدقات و خیرات کریں شوق کے ساتھ۔ اگر شوق نہیں ہے عبادت میں تو اللہ کی قسم پیارے محترم بھائیوں پھر ایسے ہی ہے جیسے ایک پھول ہو اور اس پھول میں خوشبو نہ ہو۔ اگر وہ پھول کسی کام کا نہیں ہے، وہ عبادت بھی کسی کام کی نہیں ہے جس عبادت میں شوق نہ ہو، لگن کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو۔ پھر دیکھیں اللہ کیسے مسائل حل کرتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ دعویٰ تو کر دی ہے، دلیل پیش کریں، دلیل قرآن ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کی سیرت پاک پڑھیں، کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل ویکھے، مریم علیہ السلام نو کھانا دینا، روٹی دینا بھول گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد، کچھ وقفے تو بعد، کچھ ٹائم تو بعد یاد آیا کہ میں تے مریم علیہ السلام نو کھانا پہنچانا سی، کھانا پہنچانا بھول گئے۔ تے جا کے جدوں تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھولیا، اگے مریم دے سامنے بے موسم پھل پے سن۔ مریم کو پوچھے سوال کیتا ہے، اے مریم ہے کتوں آئے؟ تے مریم نے بھی یہ نہیں کیا تسی جان دے نہیں خالو جی میں کرنی تے بھرنی آلی ہاں، بلکہ کیا قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، میرے اللہ نے میرے اوپر رحمت اور برکت کی ہے۔ تو اس وقت سیدنا زکریا نے جدو بے موسمہ پھل ویکھیا تے اللہ دے سامنے ہاتھ چوک لے، قرآن دے مختلف آیات دا مفہوم پیش کرن لگا، ہاتھ چوک لے تے اللہ دے سامنے عرض کر دینے، اے اللہ، اے میرے اللہ، جو ہم میں بے اولاد بیٹھے ہیں دعا فرمائیں اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ ہاتھ چوک لے، 90 سال دا بابا جے، اور قرآن آدھا ہے چھپ کے ندان خفیہ، ایستا ایستا چھپ کے اے نوے بلادری والے کون 90 سال دا بابا اولاد پہ منگدا ہے۔ خاندان بلادری محلے کے لوگ کہیں گے 90 سال کا بابا اللہ سے مانگ رہا ہے، ہاتھ اٹھا لی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے چھپ کے مانگا، اور مانگتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں اللہ اگر مریم کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے، مجھ زکریا کو بے موسمہ اولاد بھی دے سکتا ہے۔ پھر اللہ نے دی ہے، اور اس انداز ذکر قرآن نے کیا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ
یحییٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، 17واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس عمر میں ہم نے زکریا کو اولاد کیوں دی؟ وجہ کیا بنی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں میں بڑھ جانے والے تھے، وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، وہ ڈرتے بھی تھے، رغبت بھی رکھتے تھے، خوف بھی تھا، امید بھی تھی، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ یہ دلیل قرآن سے ہے۔ حدیث سنیں، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جامع ترمذی دی حدیث پاک، نبی پاک نے فرمایا یبن آدم تفرغ لعبادتی۔ نبی پاک نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں، ایک وہ روایت ہوتی ہے جو صحابی رسول کہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، ایک وہ روایت ہوتی ہے کہ نبی پاک فرمائے میں اللہ سے روایت کرتا ہوں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا؟ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت لئی فراغت اختیار کر۔ ازیادہ نماز پڑھیے تے کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، مولوی جی اے کم کریے تے کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ اللہ آسمان تو کہہ رہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت لئی فراغت اختیار کر لے، یعنی رغبت دے نال، شوق دے نال، لگن دے نال میری عبادت کیتا کر، میں تن کی عطا کراں گا۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے جے تو عبادت میری شوق نال کرے گا، میں تن لوگاں دا محتاج بھی نہیں رہواں دیواں گا، تے تیرے دل اندروں غمگینی اور تیرے دل اندروں غنا جڑی ہے وہ بھر دیاں گا، غمگینیاں دور کر دیاں گا، پریشانیاں دور کر دیاں گا۔ سرگودے دے باسیوں، میں اس حدیث دا معنی کرنے لگا، مسئلہ سمجھانے لگا، توجہ فرمایا جے۔ اللہ پاک اسمان تو کہندے نے او میرے بندے تو اپنیاں بیٹیاں دے مسائل لے کے پریشان، تو اپنیاں بہناں دے مسائل لے کے پریشان، تو اپنے کاروباری معاملات اندر پریشان ہے، میرے بندے میری عبادت لئی فراغت اختیار کرنا تیرا کام ہے، تیرے ہر مشکل نو آسان کر دینا میں رب دا کام ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، یہ تو تھا نیک لوگوں کا تبصرہ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسے شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ میری عبادت نہ کی، پھر در در کا محتاج بنا دوں گا، کبھی اس سے مانگے گا، کبھی اس سے، کبھی اس سے، کبھی اس سے، در در کی ٹھوکریں کھائے گا، اور ایک کام کرے گا دوسرا بگڑا ہوا ہوگا، دوسرا کرے گا تیسرا بگڑا ہوا ہوگا۔ تو لہذا پیارے بھائیوں، پہلا میسیج، پہلا پیغام رمضان المبارک دا اے جے میں رمضان اندر شوق دے نال، لگن دے نال عبادت کردے سو، رمضان المبارک تو بعد بھی اسی انداز نال، اسی محبت نال اپنے اللہ دی عبادت کرنی۔ اللہ فرماتے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ توجہ فرمائیے گا، یہ پہلا میسیج تے دوسرا میسیج رمضان المبارک دا کی ہے۔ بندے نے روزہ رکھے ہوندے، روزے دی حالت اندر ہوندے، میرے محبوب نے فرمایا دو مسلمانہ دا آپس دے اندر جھگڑا ہو جاندے، ایک مسلمان روزے اندر ہے، دوسرا مسلمان بھی روزہ رکھی پھر دے، لیکن آپس دے اندر جھگڑا ہو گیا ہے۔ جدو آپس دے اندر جھگڑا ہویا ہے تے ای کہندہ انی صائمن، میرے پیارے تو جو مرضی کہہ لے، میں روزے دی حالت اندر ہاں، میں روزے میں ہوں، میں تجھے گالی نہیں دوں گا، میں تیرے ساتھ جھگڑا نہیں کروں گا۔ یہ میسیج ہے رمضان کا، معافی تلافی والا معاملہ کیجئے، اپنے رشتہ داروں کو معاف کیجئے، صلہ رحمی کیجئے۔ تمہارے رشتہ داروں نے تمہیں بڑا ستایا ہوگا، پڑھو قرآن، جتنا سیدنا یوسف کو ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، ستانے والے بھی آپ نے تھے،
کنویں میں پھینکنے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے، کنویں سے نکلوا کر بیچنے والے، اور پھر جیل میں پہنچانے والے۔ پڑھو سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت پاک۔ کئی سال جیل میں بغیر گناہ کے رہنے کے بعد میرے یوسف نے کسی کے سامنے گلہ نہیں کیا کہ یہ سارا کچھ کیا ہے تو میرے بھائیوں نے کیا، کسی کے سامنے نہیں گلہ کیا۔ ہماری چھوٹی سی بات کسی کے ساتھ ہو جائے، ہم کہتے ہیں تیرے ساتھ ہمارا مرنا جینا ختم۔ کیسے آئے پھر سکون؟ یاد رکھیے گا، جو صلہ رحمی کرتا ہے صلہ رحمی کا بدلہ بھی ضرور ملتا ہے، اور جو قطع تلقی کرتا ہے اس کا بدلہ بھی دنیا میں ضرور ملتا ہے، ضرور ملتا ہے بدلہ۔ غور کیجئے، کتنے دکھ آئے ہیں، کتنے مصائب آئے ہیں۔ جب بھائیوں نے پہچان لیا، پھر اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے، قید سالی آئی ہے، پریشانی آئی ہے، دکھ آئے ہیں۔ ادھر اللہ نے یوسف کو بادشاہ مصر بنایا ہے۔ اب بھائی سامنے آئے ہیں، جب پہچان لیا بھائیوں نے تو کہنے لگے بھائی جان غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیو۔ تو حضرت یوسف نے نہیں کہا کہ میں ہن بدلے لینا، میں ہن بادشاہ ہاں، میں تواڈے کولوں پوچھدا تسی میرے نال کی کچھ کیتا ہے۔ فرمانے لگے لا تثریب علیکم الیوم، او میرے بھائیوں تم نے جو مرضی مجھے کیا ہے، کہا ہے، جاؤ میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ کیا ہماری بھی یہی سیرت ہے؟ کیا ہمارا بھی یہی کردار ہے؟ پڑھو صحیح بخاری۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک دا دوسرا پیغام معافی تلافی والا معاملہ کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے لوگوں۔ رمضان دے روزے، رمضان دے صدقات و خیرات، رمضان دے نوافل پڑھن دا مل پہ جائے گا۔ جی میرا دل ہی نرم نہیں ہویا، جی میرے دل اندر ہی غصہ ہے، میرے دل اندر ہی بغض تے کینہ موجود ہے، اللہ دی قسم ہے پھر رمضان دے روزیاں دا کوئی مل نہیں پایا۔ رمضان دے روزیاں دا مل پا، صلہ رحمی کر، معافی تلافی والا معاملہ کر۔ میں تیرے سامنے ایک اختصار نال ایک واقعہ دا پیش منظر کرنا چاہنا، منظر پیش کرنا چاہنا، اور اختصار نال اس واقعہ نو کلوز کرنا چاہنا۔ توجہ فرمائیے گا، نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیوی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے بارے مدینے اندر الزام تراشی کر دیتی گئی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ماں جی عائشہ دے بارے نازیب الفاظ کہہ دیتے گئے۔ آج بھی ایک ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے فالور بڑے ہیں، جیلم کا پلمبر ہے، وہ بدبخت کہتا ہے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہیں۔ ہوش کے ناخن لو اہل اسلام، مسلمانوں ہوش کے ناخن لو۔ جانتے ہو کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ وہ عائشہ صدیقہ جس نے پیغمبر سے 2210 احادیث کو روایات کیا، وہ عائشہ صدیقہ جس نے علم غیب کا مسئلہ بیان کیا، وہ عائشہ صدیقہ جس نے امت کو بتلایا معراج کی رات نبی پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا، وہ عائشہ صدیقہ جس نے غسل جنابت کا مسئلہ بیان کیے، وہ عائشہ صدیقہ جس کی عظمت اور شان میں اللہ نے سورۃ نور میں 18 آیات نازل کیے، اس کے بارے میں نازیب الفاظ کہتا ہے، جس کو ریشم میں جبریل لے کر آتے تھے اور کہتے تھے محبوب یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور کل قیامت کو بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ واہ ماں عائشہ تیری عظمت تو صدقے تے قربان۔ خود کہتی ہیں، کسی نے کہا نا فلاں بندہ آپ کے بارے میں نازیب الفاظ کہتا ہے میں ماں جی عائشہ کو ماں نہیں مانتا۔ میری ماں کہنے لگی میں مومنوں کی ماں ہوں، فاسق منافق فاجر کی ماں نہیں ہوں، میں تو مومنوں کی ماں ہوں۔ اس ماں کے بارے میں مدینے میں الزام تراشی کر دی گئی۔ پیغمبر اپنی جگہ پریشان ہیں، صحابہ اکرام اپنی جگہ پریشان ہیں، صدیق اپنی جگہ پریشان ہیں، لیکن جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، اتنی بڑی شخصیت پر، اتنی بڑی شخصیت کی بیوی پر الزام تراشی ہوئی ہے، اور اتنی بڑی شخصیت کی بیٹی ہونے کے حوالے سے، اتنی بڑی عظمت ہونے کے حوالے سے، اتنی شان ہونے کے حوالے سے کیا رویہ ہونا تھا؟ یہ تھا صدیق کا۔ ایک صحابی رسول ہیں مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ماں جی کے بارے میں نازیب الفاظ کہہ دیے۔ حضرت صدیق خرچہ دیتے تھے،
راشن بھیجتے تھے، لیکن جب سنا کہا خرچہ بند، روٹی پانی نہیں دوں گا، خرچہ نہیں دوں گا۔ لیکن جب قرآن پاک میں ماں جی عائشہ کی برات کا اعلان ہوا، ساتھ ہی رب نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے اسلام۔ قرآن کی ایک آیت سنی تو سیدنا صدیق فرمان لگے، صحیح البخاری، بلا واللہ انی احب ان یغفرہ لی، اے کیوں نہیں، بے شک میں تو یہ چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ فوراً مصطح بن اساسہ کا خرچہ جاری کر دیا۔ محترم پیارے بھائیوں، ذرا سوچو، میری بیوی پر کوئی الزام لگا دے، آپ کی بیوی پر کوئی الزام لگا دے، آپ کی بیٹی کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ کہہ دے، میرا اور آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ واہ صدیق، تیری عظمت پہ قربان، تیری شان پہ قربان۔ ایک آیت قرآن کی سننے کے بعد صدیق نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے مصطح بن اساسہ کو معاف کرتا ہوں اور خرچہ جاری کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، جڑا صلہ رحمی کر لینا ہے، معافی تلافی والا معاملہ کر لینا ہے، معافی تلافی ہے نہیں ہے، صلہ رحمی ہے نہیں ہے، اگلا میں جی کرے تو میں بھی جی کراں گا، اگلا صلہ رحمی کرے تو میں بھی صلہ رحمی کراں گا، اگلا سلام لوے تو میں بھی سلام لواں گا۔ اے صلہ رحمی دی ایک قسم ہے۔ اصل صلہ رحمی کیڑی ہے، اصل معافی تلافی کیڑی ہے؟ اگلا معاف نہیں کردا، اگلا صلہ رحمی نہیں کردا، وہ توڑ دے تے میں اندے نال جوڑن دی کوشش کردا، میں اندے نال ملان دی کوشش کردا۔ جڑا ایویں دی صلہ رحمی کرے نا، اندے متعلق ہے صحیح بخاری اندر من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسى له فی اثره فلیصل رحمه۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے ان دی عمر نو ودا دیتا جائے، عمر اندر اضافہ کر دیتا جائے، ان دے رزق اندر برکت فرما دیتی جائے، نبی پاک فرماتے نے فَلْيَسِرْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنے کے بدلے میں دو انعام، عمر میں برکت، رزق میں برکت، عمر میں رحمت اور رزق میں رحمت۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر یہ دوسرا میسج ہے، دوسرا پیغام ہے رمضان المبارک کا کہ صلہ رحمی کیجئے، اپنے دلوں کو نرم کیجئے، لوگوں کے ساتھ معافی تلافی والا معاملہ کیجئے۔ اور آخری پیغام رمضان کا یہ ہے الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ اللہ کہتے ہیں میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ تو یہاں سے میں میسج پیغام دینے کی کوشش کروں گا، میرے بھائیوں ہر عمل اپنے اللہ کی رضا کے لیے کریں، کھانا کھلائیں اللہ کی رضا کے لیے، غریب کے ساتھ تعاون کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے توقع نہ رکھیں، اپنے اللہ سے توقع رکھیں، شاباش اپنے اللہ سے لیں۔ قرآن انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اگر یہ نظریہ، یہ پیغام، یہ میسج آپ تک صحیح معنوں میں پہنچ جائے، آپ ہر عمل اپنے اللہ کی رضا کے لیے کریں، بلادری میں، خاندان میں، محلے میں، جماعت میں، کسی کے ساتھ بھی تعاون کریں خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ سے شاباش لینے کے لیے، تو اللہ کی قسم ہے اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا کرے گا، اللہ ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ مہیا کرے گا۔ صحیح بخاری مشہور و معروف واقعہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے جا رہے تھے، راستے میں طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، ایک غار میں چھپے، غار کا منہ بند ہو گیا، اب تینوں نے زور لگایا، زور لگاتے رہے لیکن وہ پتھر نہ ہل سکا، نہ ہٹا سکے، اس کیفیت میں کہ پریشان ہو کے بیٹھ گئے اور اپنی موت کو یاد کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا یار وہ عمل یاد کرو
جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ سے اجر لینے کے لیے کیا ہے، اللہ سے نیکی لینے کے لیے کیا ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا ہم تو اپنے بیٹوں کو میٹرک اور پتہ نہیں کیا کچھ کروا دیتے ہیں، لیکن بیٹے تابع دار نہیں بنتے۔ یہ بکریوں کا چرواہا تھا، میٹرک اس نے نہیں کی ہوئی تھی، یہ ڈپلومے اس نے نہیں کیے ہوئے تھے، لیکن ماں کا اور باپ کا تابع دار کتنا ہے؟ حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کے پڑھے، کس کیفیت میں اور کس حالت میں رات کے وقت دودھ لے کر آیا ہے، بکریوں کو لے کر آیا ہے، چروا کر آیا ہے اور بکریوں کا دودھ دھویا ہے، اور اپنے ماں باپ کے سامنے وہ سوئے ہوئے ہیں، پیالہ لے کے کھڑا ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں بچے اس کے پاؤں کے ساتھ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ایک باپ کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں بیٹوں نے، بچوں نے۔ ذرا اندازہ کریں محترم پیارے بھائیوں، وہ بچے کتنے چھوٹے ہوں گے، کس عمر میں ہوں گے، کس کیفیت میں ہوں گے۔ وہ ساری رات بلکتے رہے، روتے رہے اللہ کے سامنے۔ وہ بچے اپنے باپ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، یہ کہتے ہیں اے اللہ میں نے اپنے ماں باپ کو اٹھایا نہیں، ماں باپ کو جگایا نہیں۔ اور یہاں پہ یہ مسئلہ بھی سن لو، تمہارے بڑے بڑے رشتہ دار ہوں گے، بیوی تمہاری رشتہ دار ہے، ماموں تمہارا رشتہ دار ہے، خالو تمہارا رشتہ دار ہے، بہن بیٹیاں تمہارے رشتہ دار ہیں۔ سن لو، سب سے پہلا حق خرچ کا ماں باپ کا حق ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ بعد میں رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے، قرآن پہلے کہتا ہے خرچ کرنا ہے تو پہلے سب سے پہلے ماں باپ پر خرچ کرنا ہے۔ ماں باپ کو ترجیح حاصل ہے، حق حاصل ہے۔ یہ کہتا ہے میرے اللہ میں نے اپنے ماں باپ کو جگایا نہیں، بچے بھلکتے رہے، روتے رہے، اللہ یہ مشکل بن گئی ہے، آسان کر دے۔ وہ پتھر جس کو تینوں زور لگا رہے تھے نہیں ہلا، لیکن ایک چھوٹی سی دعا، ایک چھوٹا سا عمل وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تھوڑا سا پتھر سے روشنی، ذرات جو ہیں وہ اندر داخل ہوئے۔ پھر دوسرے نے کہا اے اللہ میں نے مکان بنوایا تھا، مکان مزدوری کر رہا تھا، لیکن جب مزدوری دینے کا وقت آیا اللہ اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا، وہ ایسے ہی چلا گیا، وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اے اللہ میں اس کے پیسوں سے اللہ یہ جانور خریدے، بکرے اور گائیں خریدی، اللہ ایک ریوڑ بن گیا، میرا ڈیرا پھب گیا۔ پھر ایک دن وہ آ گیا کہنے لگا اللہ کے بندے تیرے ساتھ میرا جھگڑا ہوا تھا، آج میری مزدوری دے دے۔ کہنے لگا یہ جتنے جانور بنے ہوئے ہیں، اونٹ گائیں بکریاں، یہ ساری تیری ہیں، لے جا۔ کہتے ہیں وہ ایک بھی نہیں چھوڑ گیا، اللہ سارے لے گئے۔ اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے کیے تو اس مشکل سے نکال دے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ پتھر تھوڑا سا اور سرکہ راستہ بنا۔ تیسرے نے کہا اے اللہ میں چاچا زاد بہن کے اوپر فریختہ تھا، محبت کرتا تھا، ایک دن وہ میرے کٹہرے میں آ گئی، میں نے اس کو پیسے دیے لیکن اس کے ساتھ گناہ کرنے پر آمادہ ہوا۔ اے میرے اللہ اس نے بھی کپڑے اتار دیے تھے، میں نے بھی کپڑے اتار دیے تھے، اے میرے اللہ عین اس وقت جب میں اس کے ساتھ منہ کالا کرنے والا تھا اس نے کہا انی اخاف اللہ، اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا۔ کہتا ہے میں اللہ ڈر گیا، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے اللہ اس مشکل سے نکال دے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پتھر سائڈ پہ ہو گیا اور ان کے لیے راستہ بن گیا۔ آؤ ذرا ایسے عمل کرو، پھر اپنی دعاؤں میں ایسے عمل اللہ کے سامنے پیش تو کرو، اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیرے لیے کیا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ تو لہذا رمضان کے 3 میسج، 3 پیغام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ نیکی کریں شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ۔ دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے، دوسری نصیحت بیان کی ہے کہ لوگوں کے ساتھ معافی تلافی والا معاملہ کریں، اپنے رشتہ داروں میں، خاندان میں، بلادری میں معافی تلافی والا معاملہ کریں۔ بڑے ظلم کیے ہوں گے، بڑی زیادتی کی ہوں گی، یوسف علیہ السلام کی طرح تو آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی نہیں کی ہوگی۔ اور آخری عمل یہ پیش کیا ہے کہ جو عمل کرے، نماز پڑھیں، نیکی کریں، کھانا کھلائیں، جو بھی عمل کریں شاباش کی توقع اپنے اللہ سے رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو
اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب